अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन हज़रात, अली शाह पेश खिदमत है B2B में। जैसे कि आपको मालूम है कि हर ट्यूसडे को मैं आपके सामने एक नई पर्सनैलिटी को लेके आता हूं जो कि अपने प्रोफेशन में एक्सपर्ट होते हैं। तो आज जो मेरे साथ एक्सपर्ट्स हैं वो रियल एस्टेट में एक उनका नाम है, एक अरसा दराज से वो इस प्रोफेशन में काम कर रहे हैं और हाईली स्किल्ड हैं। ये नहीं है कि वो किसी देखा देखी इस फील्ड में आ गया और एक रियल्टर का लेबल आपने ऊपर ले लिया, नो। वो प्लानिंग के तहत इस फील्ड में आए और एक अच्छे तरीके से काम कर रहे हैं। जो उनका जो वेबसाइट है वो प्रॉपर्टी फ्रेंड्स के नाम से है और एज ए टीम भी वो प्रॉपर्टी फ्रेंड्स अपने आप को इंट्रोड्यूस कराते हैं। मेरे साथ भी ऑलमोस्ट पिछले 7-8 साल से काम कर रहे हैं। चूँकि मेरा बिजनेस है तो उनका भी एज ए बीइंग ए प्रोफेशनल उनकी सर्विसेज उनको मेरे से चाहिए होती, मुझे उनसे सम टाइम चाहिए होती है। तो इसलिए मैं उनको पर्सनली अपने तौर पे जानता हूँ, क्योंकि मेरे शो में भी वही लोग आते हैं जिनको मैं अपनी पर्सनल गारंटी देता हूँ कि भाई ये आजमाए हुए लोग हैं। ये वो नहीं है कि जिसे कह लें कि सीजनल इधर से आए, कल को एक ट्रांजैक्शन की और चूना लगाए और साइड पे हो गए। नो, ऐसे लोग नहीं होते। मेरे प्रोग्राम में वो लोग नहीं आते और ना ही हमें ये लालच होता है कि भाई हमने इनसे जो है कुछ चार्जेस थोड़े से लेने और इनको अपने साथ बिठा के एक इंटरव्यू करें। नो, B2B में अली शाह का ये मकसद नहीं है। अली शाह का मकसद है कि जो बिज़नेस में लोग हमें सपोर्ट करते हैं और जिनकी मैं पर्सनल गारंटी देता हूँ कि ये लोग आजमाए हुए हैं, इसलिए आप उन पे ट्रस्ट कर सकते हैं। तो जो आज मेरे साथ हैं वो हैं रज़ा नकवी साहब और उनके साथ उनके जो टीम लीडर मैं कहूँगा वो है खान ज़ेब। तो अस्सलाम वालेकुम खान ज़ेब भाई। अस्सलाम वालेकुम अली भाई। नकवी भाई अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? ठीक हैं अल्हम्दुलिल्लाह। जैसे कि मैंने इंट्रो में बोला कि भाई विदाउट गारंटी और सेटिस्फेक्शन आप किसी को अपने प्रोफेशनल प्लेटफॉर्म पे इंट्रोड्यूस नहीं करा सकते। तो आप मेरे साथ इसमें एग्री करते हैं कि बिल्कुल आपका हमारा पिछले 7-8 साल का साथ है और अल्हम्दुलिल्लाह जिस तरह से आप हमें सर्विसेज दे रहे हैं और हम आपको सर्विसेज दे रहे हैं, तो यही बात है कि फिर आगे आपका नाम जाता है, ट्रस्ट होता है, ट्रस्ट बिल्ड हो जाता है, बेस्ड ट्रस्ट स्पेशली जो है और वही चीज़ इंशाल्लाह आगे भी चलेगी। बिल्कुल, डेफिनेटली इंशाल्लाह। अब ये बताएं कि खान ज़ेब भाई आप पाकिस्तान से कब कनाडा में आए? कहाँ से हैं? पाकिस्तान कहाँ से? कराची से आया। कराची से, हाँ बिल्कुल। ओके। और मैं आया हूँ 1996 के एंड में, तो 96-97 में, और बस तकरीबन कितने 23-24 साल 23-24 साल हो गए। तो रज़ा भाई आप कब आए? मैं आया हूँ 2000 में। 2000 में मैं तालिबी कराची से ही है। 10 साल आपको भी। हाँ। तो आके क्या मसले मसाइल जो कि न्यू इमिग्रेंट्स होते हैं, प्रॉब्लम? ऑफ कोर्स लाइक जब आप नए आते हैं तो आप एक स्ट्रगलिंग फेज में होते हैं। पाकिस्तान में तो ये आपको पता ही है कि जी हर चीज़ रेडी में आपको मिल जाती है, सारी चीज़ें। यहाँ पे आए शुरू में स्ट्रगल करनी पड़ी और यही था कि कुछ करना है। और फिर रियल एस्टेट के हवाले से ये रहा कि पहले ये सोचा कि जी हम रेंट पे रहें, 1 आध साल रेंट पे रहे। जब एक जहन में थी कि जी आप रेंट दे रहे हैं तो क्यों ना घर ओन। उस वक्त उस जमाने में रेंट वगैरह भी इतना ज्यादा नहीं था, लेकिन इंटरेस्ट पीछे जाए तो हाँ बिल्कुल इंटरेस्ट रेट वगैरह लेकिन ज्यादा था। तो देखना शुरू किया। 1-2 उस वक्त इतने ज्यादा रियल एस्टेट एजेंट भी नहीं थे कि भाई कोई अच्छी सर्विसेज, लेकिन कोई खातिर खा इतना कोई पॉजिटिव रिस्पॉन्स नहीं आ रहा था। तो सोचा कि थोड़ा सा पढ़ा जाए इसके ऊपर और आगे फिर बढ़ा जाए कि जो सर्विस मैं दूसरों से एक्सपेक्ट कर रहा हूँ मुझे नहीं मिल रही, वो सर्विसेज मैं दूसरों को दूं। तो इस तरह से तो आपने प्लान किया आते ही कि मुझे हाँ, उसमें 4-5 साल लग गए मुझे, लेकिन उसके बाद से फिर तब से हाँ बिल्कुल। तो खान ज़ेब भाई आपने कैसे प्लान किया कि रियल एस्टेट मुझे करना चाहिए? हाँ अच्छा क्वेश्चन है कि और मैं तो बस शुरू जब मैं आया 96 में, जिस तरह हर आने नए इमिग्रेंट के साथ होता है कि काफ़ी
مشکل ٹائم بھی گزرتا ہے, لیکن میں نے مشکل ٹائم کافی کم دیکھا. تو بینک میں کام شروع کیا ایز اے کریڈٹ انالسٹ, تو اس سے نو ہاؤ ہوئی کریڈٹ کے بارے میں, اور پھر میرا پیشن تھا پراپرٹیز وغیرہ. تو بس ہم نے کہا کہ لیٹس گیٹ ان ٹو دیٹ, اور جس طرح رضا نے کہا کہ دوسروں کی ہیلپ کرنا وہ بہت ضروری تھا. اور ہم لوگ اپنے آپ کو بس اسی طرح وہ کرتے ہیں کہ بائر نہیں ہوتا ہمارے لیے, وی پٹ آور سیلف ان دیئر شو, دیٹس ہاؤ وی ڈیل ود دیم, وی ٹیک دیم ایز آر اون, وی اون دیم, کہ مطلب جو بھی ہم ان کے لیے کریں تو بہتر سے بہتر کریں. ویری گڈ. آپ یہ بتائیں کہ ابھی اس وقت جو حالات جا رہے ہیں کووڈ پچھلے لاسٹ 6-7 منتھ سے, ریئل اسٹیٹ جو ہے اس میں کافی اپ ڈاؤن آ رہا ہے. تو دیکھنے میں یہ ہے کہ لاسٹ کوارٹر میں دیکھ رہا تھا اس کی انفارمیشن, وہ کافی مارکیٹ 11% جو ہے ہاٹ ہوئی ہے, 11% اب گئی. تو آگے نیکسٹ کوارٹر جو ہے وہ ڈاؤن جانے کی ان کی پریڈکشن ہے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں اس کی کیا ریزن ہے؟ میں ڈاؤن جانے والے پہ پہلے بات کر لیتا ہوں, کیونکہ ڈاؤن ہر ونٹر سیزن میں ایک اسٹیبلائز ہو جاتا ہے, جس کو ہر دفعہ کوئی اتنی مطلب وہ کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے کہ مطلب وہ سلو ہوگا, کیونکہ ویدر ہارش ہوتا ہے تو اس میں بائنگ ایسی ہی سلو ہو جاتی ہے, لیکن ایکٹیویٹیز چلتی رہتی ہیں, لیکن مطلب اس پیس پہ نہیں چلتی کہ جو سمر کے ٹائم میں ہوتی ہے. اینڈ یوزر بیسکلی اس وقت زیادہ ایکٹیو رہتے ہیں, مطلب آن یوزر, اور پھر جو اپنے کیا کہہ لیں پری کنسٹرکشن والے ایکٹیو ہوتے ہیں. تو یہ نہیں کہ مطلب اس سے کوئی پرائسز میں کوئی ڈراسٹک وہ آئے گا, ڈراپ آئے گا, لیکن سلو یس اسٹیبلائزڈ ہو جاتی ہے کہ لوگ جس طرح کی اس وقت جو مارکیٹ ہے ابھی بھی کہیں بھی ہم جاتے ہیں تو لائک اٹس ملٹیپل آفرز ریگارڈلیس آف اینی پارٹ آف اونٹیریو. یا ایگزیکٹلی, ایون آپ پہلے جیسے کہا جاتا تھا کہ آپ کیمبرج, کچنر اور واٹرلو وغیرہ میں لوگ نہیں جاتے تھے, لیکن آج کل کیا ہے کہ کیونکہ لوگ زیادہ تر کووڈ کی وجہ سے گھر سے کام کر رہے ہیں, اور جو ڈاؤن ٹاؤن بیس تھے اور تو بہتر ہے کہ ہوم ٹاؤن یا اس جگہ پہ جانا پسند کر رہے ہیں جہاں پہ پرائسز کم ہیں. تو وہاں پہ ان ایریوں میں بھی وہ پرائسز اس کووڈ کی وجہ سے پرائس تھوڑی سی انکریز ہوئی, اور اچھی خاصی ایکٹیویٹیز ہو رہی ہیں وہاں پہ. تو لوگ تھوڑا سا شہر سے نکل کے دور بھی جا رہے ہیں, اور مطلب جہاں تھوڑا سا ریزن ہے, ہاں ایٹ لیسٹ ابھی ان کا زیادہ تر لوگوں کا یہ کہ اگر کسی طرح سے وہ کہیں پہ بھی جی ٹی اے میں گھر لے سکیں یا جی ٹی سے باہر تو کچھ لے کے رکھ دیں, کیونکہ ابھی اس وقت انٹرسٹ ریٹ جیسے آج کل بہت لو چل رہا ہے اور افورڈیبلٹی بڑھ گئی ہے, تھوڑا سا ریلیکسیشن آیا رولز وغیرہ میں. تو یہ ساری چیزیں ہیں کہ انسٹیڈ آف لیونگ ان ٹورانٹو اینڈ پیئنگ 600-700,000 فار 500-600 اسکوائر فٹ اپارٹمنٹ, تو وہ بہتر ہے کہ جی کچنر ہے, واٹرلو ہے, یا پھر آشوا, یا ایسی جگہ پہ جا کے آپ کوئی چیز ریزنیبل لے کے. اوکے, تو ابھی جو جی ٹی اے میں پوزیشن جا رہی ہے, مطلب کہ بائر سیلر اوور پے کر رہا ہے, بائر بھی اور سیلر بھی, تو اس سے کیا آپ سمجھتے ہیں کہ جو ایجنٹ کمیشن ہے اس میں بھی کوئی فلکچویشن آ رہی ہے, یا کہ وہ وہی ابھی بھی وہی ہے, جبکہ موسٹلی تو اب گھر خریدنا جو تلاش کرنا کوئی اتنا مشکل ہے, اب تو آن لائن آپ گوگل کرتے ہیں رائٹ وے آپ کو جو بائر ہے یا سیلر ہے وہ ساری کنڈیشن مارکیٹ کی ایویلویٹ کر لیتا ہے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس کی ایجنٹ کی کمیشن میں بھی کوئی فرق پڑا ہے؟ دیکھیں اس میں ایجنٹ کو جو آپ کمیشن دیتے ہیں وہ اس کی سروسز اور اس کی ایکسپرٹیز پہ دیتے ہیں. اگر آپ اس کو بائر کے حساب سے دیکھیں تو بائر آپ کے لیے کتنا نیگوشیٹ کر رہا ہے. لیکن یہاں میں ایک سوری آپ کی بات ٹوکوں گا, تو اس کا مطلب ہے آپ کا بلیو ہے کہ آپ ایجنٹ کی جو کمیشن ہے اس پہ نہیں جانا چاہیے, جو ایجنٹ ہے اس کی سروسز کو بھی مد نظر رکھنا چاہیے کہ وہ سروس کیا دے رہا ہے, نہ کہ کمیشن آف فاسپورٹ اگر ایک کہتا ہے جی میں تو $1,000 میں آپ کا گھر لسٹ کر, جو کہ بے شمار لوگ ہیں اس ٹائم مارکیٹ میں نا. بالکل. تو آپ سمجھتے ہیں کہ اس میں وہ جو کسٹمر کو ایک پراپر سروس ملنی چاہیے وہ اس کو نہیں ملے گی؟ آپ نے بالکل صحیح کہا, نہیں ملے گی. اس کا شارٹ کٹ میں یہی جواب ہے کہ نہیں ملے گی, کیونکہ ہم نے کافی سیلرز اور بائرز کو اپنی طرف آتے ہوئے دیکھا ہے, دوسرے کے ساتھ ہوتے ہیں
اوکے. بالکل آن لائن والوں کے ساتھ میں نام نہیں لوں گا کسی کا, لیکن ہوتے ہیں وہ پھر ہمارے پاس آتے ہیں, اور یا نہیں آن لائن والے کے پاس نہیں بھی ہوتے ہیں, اگر وہ کم وہ لے رہا ہوتا ہے ان سے کمیشن تو بھی وہ ہمارے پاس آتے ہیں. تو اس کی دو وجوہات ہوتی ہیں, ایک تو یا وہ جو ریئلٹر ہوتا ہے یا جو آن لائن سروس تو فل ٹائم ہوتی ہے, لیکن ریئلٹر جو ہوتا ہے وہ فل ٹائم اس ٹائم نہیں دے پاتا, تو دے آلویز کم بیک. مطلب ابھی ہمارے پاس تو کافی اس میں ایک اور بھی چیزیں میں ایڈ کروں گا یہاں پہ. 999 آپ نے اکثر جگہ پہ دیکھا ہوگا کہ لسٹنگ 999. اب آپ کیا ایکسپیکٹ کر رہے ہیں, ایک ایجنٹ ہے وہ آپ سے 5% ٹوٹل کمیشن اس نے رکھا ہوا ہے, 2.5 لسٹنگ کے لیے, 2.5 کوآپریٹنگ کا. اس کی سروسز میں اور جو 999 کی اس کی سروس ایک جیسی نہیں ہو سکتی. دو وجہ ہیں, اس نے لسٹ کیا, آپ نے خود سے نیگوشیٹ کرنا ہے, ساری چیزیں خود سے ڈیل کرنی ہے, جسٹ میں نے اس کو سسٹم میں ڈال دیا. اچھا, اب ایک یہ ہے کہ ہمارا بریڈ اینڈ بٹر ریئل اسٹیٹ ہے. جو شخص اپنے لیے جو ہے فائٹ نہیں کر سکتا ہے تو وہ آپ کے لیے کیا کرے گا فائٹ, دیٹس مین تھنگ. تو یہ چیز ضروری ہے کہ سروسز دیکھے کہ کیا سروسز دے رہا ہے, وہ کتنا آپ کے لیے نیگوشیٹ کر رہا ہے کہ وہ آپ کو ڈالرز سیو کر سکے. اسی طرح سے اگر آپ اس پہ جائیں گے بائر سائڈ پہ بھی نیگوشیٹ کیسا کر رہا ہے, آپ کی کیا اسٹریٹجی بنا رہا ہے کہ ملٹیپل آفرز آئیں, آپ کو جو ایکسپیکٹیشن ہے اس پرائز پہ ملے. تو یہ ساری چیزیں اگین کہ پورا پیکج ہوتا ہے, یہ نہیں ہے کہ جی آپ نے ایک لسٹ کر دیا اس کے بعد آپ نے کہا کہ اوکے یو ڈیل یور سیلف, آئی لسٹ یور ہاؤس آن MLS. دس از ناٹ دا رائٹ تھنگ. اوکے, تو آپ مطلب یہ سمجھتے ہیں کہ بھائی کمیشن ہی سب کچھ نہیں ہے, لیکن جو ایجنٹ کی ایکسپرٹیز ہے وہ بھی بہت امپورٹنٹ ہے. تو اس میں جب بھی کوئی کسٹمر جو ہے آپ سے مطلب ایک گھر لسٹ کرنا چاہتا ہے یا تو بیچنا چاہتا ہے, تو سب سے مین پوائنٹ کیا ہے جس کی وجہ سے دوسروں سے آپ ڈیفرنٹ ہے, آپ کیا ایڈوائز کرتے ہیں اس کو گھر لینے یا بیچنے کے لیے, آپ کی مین ایڈوائز کیا ہوتی ہے؟ سب سے پہلے جو ہمارا جو سیلر ہے وہ تو کہتا ہے جی مجھے زیادہ پیسے 100,000 جو بھی پراپرٹی کی ایک ویلیو ہے اس حساب سے ایکسٹرا ملنے چاہیے, اوور پرائس پہ جانا چاہیے, اوور پرائسنگ آن اسٹریٹ کا سائن لگنا چاہیے. اور جو بائر ہے وہ کہتے ہیں یار مجھے تو سب سے سستا جو ہے نا آپ نے وہ گھر لے کے. تو تب آپ اس پوزیشن میں جب ہوتے ہیں تو کیسے کسٹمر کو سیٹسفائیڈ کرتے ہیں؟ اٹس ویری نیچرل. مطلب آپ بھی اگر اپنا گھر بیچیں گے تو آپ کوشش ہوگی کہ آپ کو کوئی زیادہ ویلیو لا کے دیں, اور جب آپ خریدنے جاؤ گے تو آپ کہو گے کہ کم میں دلاؤ. تو یہ بڑی بیلنسنگ سچویشن ہوتی ہے. مطلب آپ کو یو نیڈ ٹو بی ویری ٹرو اور ریئل ہونا پڑتا ہے آپ کو اپنے کلائنٹ کے ساتھ, دونوں سائڈ پہ سیلر اور بائر کو آپ کو بتانا ہوتا ہے, اس کی آپ کو ایویلیویٹ کرنا ہوتا ہے کہ جو آج کی مارکیٹ کے مطابق کہ یہ حقیقت آپ کو دکھانی لازمی ہے. کچھ لوگ کافی لوگ ہوتے ہیں جو کہ آپ سے لسٹنگ کے چکر میں یا آپ کو سیلنگ کے چکر میں آپ کی گھر کافی زیادہ اوور پرائز لائک ایکسٹریملی اوور پرائز کر کے پھر آپ وہ اٹک جاتے ہیں آپ مارکیٹ میں, تو وہ اس کا آپ کو پتہ ہے کہ نیگیٹو افیکٹ آتا ہے پراپرٹی پہ. تو پھر آپ کہیں کے نہیں رہتے, یا پھر آپ ہٹاتے ہیں مارکیٹ سے, یا پھر آپ تو ہمارا یہی ہوتا ہے کہ ہم انہیں صحیح مشورہ دیں کہ بھائی دس از دا رائٹ پرائز فار یور ہاؤس. بھلا آپ اس کو پہلے سے ایویلویٹ کر کے بتاتے ہیں کہ سب سے پہلے تو جو ہمارے فرسٹ میٹنگ ہوتی ہے اس میں یہی ہوتا ہے کہ ہم جا کے دیکھتے ہیں کہ بھائی گھر جو وہ کہہ رہا ہے کہ جی یہ پرائس مجھے چاہیے, یہ اتنی ورتھ کرتا ہے یا نہیں. تھوڑی بہت اگر کاسمیٹکس چینجز کی ضرورت ہوتی ہے ان کو بتائیں بھائی یہ چیزیں ہیں, آپ یہ کر لیں تو یہ بہتر ہے. صحیح ہے. اور جو نیبرہڈ میں جو بھی اس وقت کی ٹرانزیکشنز ہیں کہ بھئی یہ اس وقت یہ اسٹیٹسٹکس ہیں اور یہ ایز پر یور سچویشن اپروکسیمیٹلی گیو اینڈ ٹیک یہ آپ کو ایکس اماؤنٹ آپ کو مل سکتا ہے. اور پھر ہماری یہ بھی کوشش ہوتی ہے جس طرح رضا نے کہا کہ کاسمیٹکس, تو اس میں کبھی کبھی جو ہمارے سیلرز ہوتے ہیں ان کے پاس پیسے یا شارٹیج ہوتی ہے اس کی فنڈنگ کی, تو وہ بھی ہم ارینج کر دیتے ہیں, ان کے ساتھ پچ ان کر دیتے ہیں ایز اے پارٹنر. تو اس کی مطلب اگر ایک کسٹمر ہے وہ گھر کو بائی کرنا چاہتا ہے اس پہ ڈاؤن پیمنٹ کم ہے
تو آپ کیا مطلب اس میں نہیں وہ تو اس کا تو مارگیج کے سلسلہ ہو جاتا ہے, لیکن اگر آپ بیچنا چاہ رہے ہیں لسٹنگ کے, ہاں تو اگر لیٹس سے کہ آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے گھر کی قیمت ہو 1 ملین, لیکن اس میں کچھ چیزیں ایسی ہیں جو مسنگ ہیں, تو اور اس کی لیٹس سے $20,000 لگانے, کچھ بھی مطلب اس کو آپ تھوڑا سا رینوویشن یا رینوویشن اگر ان کے پاس ان کے اپنے پیسے اپ گریڈ کر دیتے ہیں, اپ گریڈ, ہاں مطلب کچھ کانٹریکٹرز ہیں, کچھ جو اس کے تو وہ کیا سروس کا حصہ ہوتا ہے یا بعد میں آپ چارج کرتے ہیں؟ وہ ڈپینڈ کرتا ہے, کسٹمائز پروگرام ہوتے ہیں ہر ایک کے ساتھ کہ کس طرح کس کے ساتھ ڈیل کرنا ہے. اوکے, بٹ ہم بہت زیادہ اس میں کوئی ایسی خاص ہم منافع وغیرہ اپنے نہیں رکھتے, کوشش ہوتی ہے کہ کلائنٹ کو اس سے زیادہ فائدہ ہو. صحیح ہے. تو ابھی یہاں پہ ایک چھوٹی سی بریک لیتے ہیں. تو جی ناظرین, ہمارے ساتھ ہیں خان زیب بھائی اور رضا نقوی بھائی. تو یہاں پہ ایک چھوٹی سی بریک لیں گے. بریک کے بعد ابھی بہت ساری چیزیں جو کہ انتہائی امپورٹنٹ ہیں گھر بیچنے اور سیل کرنے کے لیے, تو میرے ساتھ ہی رہیے گا, وہ پوچھیں گے انشاءاللہ, اور اس کے بعد جو ہے آپ کو وہ ایڈوائز کریں گے کہ گھر لینا کس سے چاہیے اور بیچنا کس سے چاہیے. تو میرے ساتھ رہیے گا. تھینک یو. آپ کے رشتوں کا خوبصورت آئینہ جس میں اپنے پن کا احساس ہے, پیارا سا اٹوٹ وشواس ہے, جس کی جگہ کوئی نہیں لے سکتا, جو آپ کے فسانوں کو ہنسی بنائے, بچپن کے خوابوں کو حقیقت بنائے اور آپ کے سوندر کو 4 چاند لگائے. المدینہ جویلرز, وشواس اپنے پن کا. ریئل اسٹیٹ ان کا پیشن ہے اور ہر کلائنٹ کی سیٹسفیکشن ان کا الٹیمیٹ گول, یعنی سیٹسفیکشن گارنٹیڈ. آپ کے بجٹ, فائنینشیل سچویشن اور پسند کی لوکیشن کے ساتھ پرفیکٹلی میچڈ پراپرٹی دلانا ہے آبجیکٹو ان کا. آنےسٹ اینڈ ڈیڈیکیٹڈ ریئل اسٹیٹ پروفیشنل افضل پراچا فرام ریمیکس ریئل اسٹیٹ سینٹر بروکریج, یعنی گھر خریدیے یا بیچیے اطمینان کے ساتھ ود افضل پراچا. کال ناؤ ایٹ 647-890-4205 اور visit afzalparacha.ca. کامیابی ملتی ہے نالج اور ایکشن سے. ریئل اسٹیٹ میں بھی مانیے نالجبل اینڈ رائٹ ٹائم ڈیسیژن میکرز کی بات, جیسے انیس احمد فرام سٹی اسکیپ ریئل اسٹیٹ بروکریج. تو کمرشل یا ریزیڈینشیل پراپرٹی کی بائنگ, سیلنگ یا انویسٹمنٹ کے لیے ابھی رابطہ کریں انیس احمد ایٹ 647-686-7352. انیس احمد. سفر بے لوث محبت کا ہو, قیمتی کسی لمحے میں شرکت کا ہو, یا سونی دھرتی سے رغبت کا ہو, سفر دل میں بسی عقیدت کا ہو, اس منور زمین کی زیارت کا ہو, یا معظم اس مٹی پہ عبادت کا ہو. کنگ ٹریول سفر سے جڑے آپ کے سبھی جذبات کی قدر کرتا ہے, تبھی تو آپ کے ہر سفر کو اس قدر آسان رکھتا ہے کہ طویل سے طویل سفر کا بھی ہر لمحہ خود منزل کا نشان لگتا ہے. King Travel. For further information, call 1-800-844-5464. ریئل اسٹیٹ کی دنیا میں ایک بااعتماد اور قابل بھروسہ نام, آنےسٹ اینڈ ڈیڈیکیٹڈ ریئل اسٹیٹ پروفیشنل محمود بھلر آپ کی بجٹ, فائنینشیل سچویشن اور پسند کی لوکیشن پر پرفیکٹ ریزیڈینشیل اور کمرشل پراپرٹی دلوانا ہے ان کا کام. گارنٹیڈ سیٹسفیکشن کا ایک ہی نام, محمود بھلر فرام رائل پیڈ سگنیچر ریئلٹی بروکریج. مزید معلومات کے لیے ابھی کال میں لائیں 416-452-0505. کہتے ہیں فرینڈ ان نیڈ از اے فرینڈ ان ڈیڈ, یعنی دوست وہ جو مشکل میں کام آئے. اور کیا ہی بات ہو اگر دوست مشکل آنے ہی نہ دے اپنے ایکسپیرینس اور آنےسٹی کی بنا پر, جیسے رضا نقوی اور خان زیب آف پراپرٹی فرینڈز. فل MLS لسٹنگ سروس, نہایت مناسب کمیشن, فری مارکیٹ ایویلویشن, پلاٹینم ایکسیس ٹو پری کنسٹرکشن پروجیکٹس, ان ہاؤس انسپیکشن, مورگیج اور لائر سروسز کے ساتھ. اسٹریس فری ریئل اسٹیٹ ڈیل from Raza Naqvi and Khan Zaid of PropertyFriends.com. Call now Raza Naqvi at 416-671-7877 or Khan Zaid at 647-865-6601. زندگی نام ہے بھروسے کا, ہر صبح نئی امید کا,
और रियल एस्टेट में इसी भरोसे और उम्मीद के साथ बाएतमाद और जाना पहचाना नाम सलमान सैयद फ्रॉम वर्ल्ड क्लास रियल्टी ब्रोकरेज। क्योंकि मार्केट चाहे जैसी भी हो, अगर सच का साथ है तो क्या बात है। सो रियल एस्टेट बाइंग, सेलिंग या इन्वेस्टमेंट के लिए अभी कॉल करें सलमान सैयद फ्रॉम वर्ल्ड क्लास रियल्टी ब्रोकरेज एट 416-505-3337. Welcome to the world of flavors, where we treat your taste buds to celebrate and share the happiness, no matter how big or small they are. Welcome to Shireen Mahal, now with 4 locations in the GTA, where you get the best quality traditional Desi sweets, chicken tikka patties, hunter beef, cakes, pastries, carrot halva, halva puri on weekends served with Kashmiri chai, and much more. At Shireen Mahal, serving at 4 locations in GTA, where you get the best quality traditional Desi sweets. Team Farhan, mortgage solutions designed for you. 15-year experience of mortgage services. Customized mortgage solutions as per your need. Commercial, residential, construction and agricultural mortgage. Our lowest mortgage rate. The Team Farhan. At Team Farhan, we're here for all your mortgage needs. Müşterilerimize iyi ve kaliteli hizmet vermeye özen gösteriyoruz. ونوفر كل التسهيلات القروض المالية لكل أنواع القروض. Here at Team Farhan, we have mortgage solutions designed for you. Team Farhan को एक दफ़ा खिदमत का ज़रूर मौका दीजिएगा. And this is my personal promise to you, you will not be disappointed. At Team Farhan, we have a mortgage solution designed for you. Contact us today. For more info, 416-569-9294 or log on to www.teamfarhan.com. वक्त के साथ साथ हर चीज की कीमत बढ़ती है, मगर कामयाब है सिर्फ वो लोग जो इसकी घन गरज को समझते हैं। तो मिलिए रियल एस्टेट मार्केट के एक्सपीरियंस्ड रियल एस्टेट प्रोफेशनल वाजिद मलिक से। GTA में रियल एस्टेट मार्केट के हर अंदाज से वाकिफ। आप फर्स्ट टाइम बायर हैं या एग्जिस्टिंग ओनर जो घर खरीदना या बेचना चाहते हैं, कॉन्टैक्ट नाउ वाजिद मलिक एट 416-827-3333. Wajid Malik, trusted name in the community. GTA की टॉप ऑफ द लाइन क्वालिटी प्रिंटिंग में we are the leaders with lowest prices in town. We are Z9 Media. टॉप क्वालिटी और लोएस्ट प्राइसेस है guaranteed. हर तरह की ग्राफिक डिजाइनिंग और प्रिंटिंग सर्विसेज फ्रॉम ह्यूज बैनर्स टू पोस्टर्स, रियल एस्टेट साइंस, विनाइल, magnet flyer, business card. Your one-stop shop for all science and printing needs. Call now 647-500-9477. Z9 Media. खूबसूरत और दिलकश घर का ख्वाब या बिजनेस के लिए मुनासिब जगह और शॉप्स की तलाश या फिर इन्वेस्टमेंट के जरिए चाहते हैं बेहतरीन मुनाफा। सिर्फ यही नहीं बल्कि प्रॉपर्टी रेंट पर लेना और देना हुआ आसान। जी हाँ, हम हैं हर वक्त आपकी खिदमत के लिए पेश रियल एस्टेट की दुनिया का जाना पहचाना नाम जकी अहसन, हर साल टॉप सेल्स के अवार्ड याफ्ता, सेंचुरी 21 का काबिल एतमाद नुमाइंदा। तो अभी कॉल कीजिए 416-879-6537. If you want to buy or sell residential, commercial, investment property, then call Gold Award winner and certified negotiation expert Zach Hassan at 416-879-6537. Are you tired of low sales from your business? Are you looking for the best way to increase your sales? Contact us today and let us show your business to thousands of local and global customers. At Z9 TV, we are a fast-growing TV channel in Canada. With a quickly growing audience size, we are helping companies and business grow by advertising to a huge number of customers. If you are looking to increase your brand recognition, promote your professional services, or increase your product sales, we provide you with the right platform to do just that, with a full return on investment in just a short time. A commercial advertising platform is the right tool for your business. At Z9 TV,
Your business is never too small to advertise, since we have different packages for everyone. Contact us today and get more exposure for your business at low rates. Call us at 647-500-9477. Are you sure about it? Let's do it then. The family law lawyers at Alam Law Chambers will be with you during your stressful divorce and custody battle so that the best possible result can be found for you and your children. Reliable and affordable. Alam Law. जी नाज़रीन, थैंक यू वेरी मच फॉर टाइम। तो आइए बात वहीं से शुरू करते हैं जहाँ से मनक़ता हुई थी। सो मेरे साथ हैं रज़ा भाई और खान ज़ेब। तो आइए उनसे पूछते हैं कि इस कोविड जो कि इंतहाई टफ़ टाइम है, जिसमें कि हर एक आदमी जो है वो बिज़नेस में है, चाहे वो सर्विसेज में कुछ भी कर रहा है, वो एक इस मुश्किल टाइम में से गुज़र रहा है। तो वो रियल एस्टेट में होते हुए कैसे वो बायर सेलर को कैसे महफूज भी रख रहे हैं और अपना काम भी कर रहे हैं कि अगर एक लिस्ट करना है तो उसके लिए चूँकि शोइंग तो हो नहीं रही, लेकिन उसको बेचने के लिए जो है कोविड के दिनों में वो क्या क्या तदाबीर करते हैं, इसी तरह सेलर जो है उसके साथ वो कैसे सारे इन मामलात को देखते हैं। तो रज़ा भाई ये बताएं कि ये इस कोविड के पीरियड में जिसमें हर बंदा ही परेशान है, जिस लेवल पे भी है वो, तो रियल एस्टेट किधर जा रही है? मतलब एक सेफ्टी वाइज क्या आप लोग भी इसमें प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं? देखो शोइंग तो हो नहीं रही, बिल्कुल आप जो कि सबसे बड़ा सेलिंग टूल है। बिल्कुल सही कह रहे हैं। शुरू में ख़ास जिस वक्त ये शुरू हुआ सिलसिला मिड मार्च में, तो एक लोगों में पैनिक शुरू हो गया, सारी चीज़ें बंद हो गई, ओपन हाउसेज जो कि एक अच्छा टूल है वो बंद हो गया। तो एक चीज़ ये हुआ कि एक रियल एस्टेट बोर्ड ने एक उन्होंने कहा पैकेज के भाई ये इस तरह से चीज़ें होनी चाहिए, प्रोटोकॉल्स सारे दिए कि आपको मास्क होना चाहिए, ग्लव्स होना चाहिए है, और डिस्क्लोजर एक फॉर्म होता है, हर ब्रोकरेज ने एक फॉर्म प्रिंट किया कि भाई आप बाहर तो नहीं गए, कितना अर्सा रहे हैं, कुछ आपको कॉफ नहीं है या जो भी सिम्टम्स हो सकते हैं, वो सारा हम वो सारी प्रिकॉशंस से लेके हमने अपने क्लाइंट से साइन कराना है, फिर उसको जो है ना दूसरी देना है। और ये पहले जैसे होता था कि आप अपनी गाड़ी पे जो है ना बायर्स को लेके घूम रहे हैं, तो अब वो हुआ ये कि वो बायर्स अपनी गाड़ी पे जा रहे हैं और ग्लव्स, मास्क, सैनिटाइज़र हर वक्त साथ रखना है उसमें शोइंग है, और कोशिश ये करनी है कि कम से कम लोगों जैसे वाइफ हस्बैंड हैं, बच्चों की ज़रूरत नहीं है जाने की। या और फिर अगर आप लिस्टिंग के हवाले से देखें तो कोशिश ये होती थी कि जो जितनी भी हमारी लिस्टिंग होती थी हमने पूरा उसको अपनी लिस्टिंग में मेंशन करना है कि जी फॉलो करना है कोविड प्रोटोकॉल्स को, हमने सैनिटाइज़र रखने हैं, मास्क रखने हैं और ग्लव्स वगैरह के जो भी आए। बाज़ दफ़ा होता है कि जहन में नहीं रहता तो वो उसको यूज़ करके अंदर। अब बीच में ये भी हुआ कि बाज़ दफ़ा हमने अपने क्लाइंट को सही वो नहीं आ सकें तो हमने अपने फ़ोन से जो है ना उनको वर्चुअल टूर कराया है पूरा, कि एटलीस्ट वो देख सकें कि जो चीज़ वो लेना चाह रहे हैं वो कैसी है, और प्रीटी मच काफ़ी उनको आइडिया हो जाता है जब आप वर्चुअल टूर एक जो हम करवा रहे होते हैं वो प्लीज ये केस वॉक इन जो टूर होता है। तो इस हिसाब से शुरू में थोड़ा सा लोग अनकंफर्टेबल थे, लेकिन बाद में यूज्ड टू हो गए, और जो कि अभी चल रही है प्रैक्टिस। तो आप ये बताएं कि ये जो प्री कंस्ट्रक्शन और रीसेलर, इस टाइम मैंने देखा प्री कंस्ट्रक्शन में भी एक क्रेज़ चल रहा है। कुछ 1-2 दिन पहले ब्रैम्पटन में कोई इसी तरह की ओपनिंग हुई है जहाँ पे थाउजेंड्स ऑफ लोग जो है लाइन अप हुए हैं। कोविड का भी किसी ने कोई ख्याल नहीं किया, और ये क्या है, मतलब मार्केट दोबारा से किधर जा रही है? मार्केट तो काफ़ी पिछले 2-3 साल प्री कंस्ट्रक्शन में, हाँ प्री कंस्ट्रक्शन की वजह यह है कि कुछ लोगों के पास सेविंग्स हैं और वो लोग चाहते हैं कि वो पार्क कर दें वो मनी कहीं पर भी, तो इट्स अ बहुत अच्छी टूल है कि आप प्री कंस्ट्रक्शन में इन्वेस्ट कर दें। और कभी कभी प्री कंस्ट्रक्शन इसलिए भी अच्छा है कि बाज़ लोग होते हैं कोशिश कर रहे होते हैं कि भाई हमारी सेविंग हो जाए, तो सेविंग के चक्कर में उनकी जो
لیٹس سے اگر آج 1 لاکھ گھر کا پرائس فار ایگزامپل 1 لاکھ ہے تو وہ ان کے 5,000 کم از کم ان کو چاہیے 5% ڈاؤن پیمنٹ 5 to 20%. تو وہ آج اگر ان کے پاس وہ 5% وہ رکھ کے بیٹھ جاتے ہیں بینک میں تو وہ 5,000 ہی رہتے ہیں, اور جبکہ گھر کی پرائس بڑھ جاتی ہے وہ 1 1.5 لاکھ ہو جاتی ہے. اب تو کچھ بلڈرز جو ہے وہ منتھلی پلان بھی دے رہے ہیں کہ کافی $1,500 جو ہے وہ کافی ایون یہ کہ گارنٹیڈ جو بھی جو کچھ پروجیکٹس آ رہے ہیں جو پری کنسٹرکشن میں گارنٹیڈ رینٹ کی بھی بات کر رہے ہیں, 2 سال کا گارنٹیڈ رینٹ وغیرہ, تو کافی چیزیں ہیں. اور اب زیادہ تر جو پروجیکٹس جو ہے نا جو آ رہے ہیں کچنر کی طرف کافی آیا ہے, اوشوا میں, اچھا پکرنگ میں, اس طرف زیادہ, اور جی ٹی اے تو ہے ہی ہر وقت چلتا رہتا ہے. پلس گورنمنٹ انسینٹیوز بھی کافی ہیں پری کنسٹرکشن میں. جو جن لوگوں کی انکم ہاؤس ہولڈ انکم بلو 120,000 ہے اور اپ ٹو 120,000 دے گیٹ 10% فرام دا گورنمنٹ, جو کہ ان کو انسٹنٹلی پے بیک نہیں کرنا ہوتا, یا میچیورٹی پہ دینا ہوتا ہے, یا یہ پری کنسٹرکشن پہ 10% ہے اور ریسیل پہ 5% ہے. اچھا, تو 10 آپ ڈالتے ہیں, 10 گورنمنٹ ڈالتی ہے آپ کے لیے. یہ ونس اے ٹائم ہے یا ایوری ٹائم؟ ون ٹائم. ہاں, فرسٹ ٹائم ہوم بائرز. فرسٹ ٹائم ہوم بائر جو ہاں, یہ بڑے اچھا انسینٹیو ہے ینگ ان کے لیے جو اپنی انویسٹمنٹ زیادہ تر گاڑیوں میں ڈال کے وہ کر دیتے ہیں, مہنگی گاڑیاں لیتے ہیں, تو اس میں آپ کو تو ڈی ویلیو ہونی ہوتی ہے. اس میں آپ یو کین بائی بک. اس میں کوئی لمٹ ہے گھر کی ویلیو کتنی ہونی چاہیے؟ ہاں, کیونکہ 120,000 کی آپ کی وہ ہے انکم ہے. اوکے, وہ ہونی چاہیے نہیں, اپ ٹو 120. تو جو بھی آپ کی انکم ہے اس کو ملٹیپلائی بائی 4 کر رہے ہیں, تو لیٹس سے 480,000 کا گھر آپ لے سکتے ہیں, $500 million تک, جو وچ از لائک بہت کم ہوتے ہیں, لیکن آپ کہیں پہ بھی لے لینا چاہیے آپ کو. لائک اوشوا میں لے لیں, کہیں بھی لے لیں, لیکن لے لیں کیونکہ پرائس بڑھنی ہے. گاڑی کی پرائس مشکل ہوتی ہے بڑھنی. وہ تو ڈی ویلیو جس حساب سے 4 سال بعد 50,000 کی 20,000 پہ چلے جاتے ہیں. جس حساب سے کینیڈین گورنمنٹ کا جو ایک امیگریشن پروگرام ہے, اور ہر سال جو امیگرینٹس آ رہے ہیں ایونچولی ان کو کہیں نہ کہیں تو جانا ہے, تو اس حساب سے جو ہے نا یہ از اے گڈ آپشن. تو اس کے ساتھ رینٹل پوزیشن کہاں جا رہی ہے؟ اب رینٹ اتنے بڑھتے جا رہے ہیں, جو ایک ضرورت مند جو گھر بیچارہ لے نہیں سکتا, اب وہ رینٹ بھی افورڈ کرنا اس کے لیے مشکل ہوتا جا رہا ہے. تو یہ کیا ہو رہا ہے مارکیٹ, کیا اس کے پیچھے بھی انویسٹر ہے؟ مطلب بہت ہی ایک بہت آبویس چیز ہے, کیونکہ آپ پہلے آپ گھر لیتے تھے $500,000 کا, وہ گھر اب 8 لاکھ کے ہو گئے, تو اسی وجہ سے 3 لاکھ ہاں تو رینٹ زیادہ ہو گئے. تو کیونکہ جو انویسٹر ہے اس نے بھی کور کرنا ہے اسی سے, کیونکہ وہ تو نہیں چاہتا کہ اس کی جیب سے بھی کچھ جائے, اور پھر جو ڈیمانڈ ہے وہ کافی بڑھ گئی ہے. کیونکہ رینٹل میں تو یہ کچھ ریسٹرکشن بھی اب گورنمنٹ لگا رہی ہے ڈفرینٹ, اس میں یہ جو آگے سب لیز کرتے ہیں یا اس طرح کے. ابھی ایک چیز لکھ کافی کام ہو رہا ہے اس میں. ایک چیز یہ تھی کہ پچھلے 4-5 مہینے پہلے تک جو خاص طور پہ میں بات کروں گا ڈاؤن ٹاؤن کی, جو 1 بیڈروم یا 1+ ڈین جو ہوتا تھا وہ $2,700-$2,800 تک کا رینٹ اس کو جا رہا تھا, 500-600 اسکوائر فٹ کا. تو اب یہ کووڈ کی وجہ سے کیا ہوا ہے کہ وہی جیسے ہم پہلے بات کر رہے تھے کہ لوگ سٹی سے باہر موو ہو رہے ہیں, تو اب لوگ اپنے جو فیملی کے ساتھ تھے, پیرنٹس کے ساتھ موو ہو رہے ہیں, ویکینٹ ہو رہی ہیں, تو کافی ویکینسیز آ رہی ہیں. تو اس کی وجہ سے جو ڈاؤن ٹاؤن کے اسپیشلی جو رینٹل مارکیٹ ہے وہ تھوڑی سی ابھی بہتر ہو رہی ہے اور نیچے جا رہی ہے. اچھا, اور ایک بھی جو فیکٹر ہے, لوگوں نے انویسٹرز نے ایئر بی این بی پہ جو ہے نا ڈالے ہوئے تھے گھر, کہ آئے تھوڑے دن کے لیے رہے اور پھر چلے گئے. تو اب آئی تھنک گورنمنٹ اس کو تو وہ ریکگنائز کر رہی ہے. ایگزیکٹلی, تو ان سب چیزوں کی وجہ سے جو ہے نا ویکینسیز بڑھ گئی ہیں, تو رینٹ جو ہے وہ کم آنا, اسپیشلی ڈاؤن ٹاؤن ایریا میں, ٹورانٹو ڈاؤن ٹاؤن ایریا میں, بٹ آؤٹ اسکرٹس میں بڑھ گئے ہیں. اوکے, تو اس میں یہ بتائیں کہ اگر آپ سے کوئی سروس لینا چاہے تو وہ آپ سے کیسے کانٹیکٹ کر سکتا ہے, یا آپ اپنا کوئی انفارمیشن دیں گے اپنے بارے میں کسٹمرز کو یا ویورز جو ہے ہمارے,
کہ وہ آپ سے ان فیوچر اگر کسی کو ہیلپ چاہیے ہوتی تو وہ آپ سے رابطہ کر سکیں, اور آپ اپنے, اور مین چیز اس میں یہ کہ وہ آپ سے سروس کیوں لیں, اپنے بارے میں تھوڑا سا بتائے بھی کہ بھئی آپ میرے پہ کس طرح ٹرسٹ کر سکتے ہیں. اصل چیز یہ ہے. اچھا اب تو آپ نے سبھی بتا دیا ہے, اس میں تو کچھ رہ ہی نہیں ہے. اس میں تھوڑا سا میں اس کو ایلیبریٹ کرتا ہوں کہ ہمارے دیکھیں گھر جو ہوتا ہے نا, میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ شادی کے بعد سیکنڈ ڈیسیجن یہ جو ہوتا ہے نا سب سے مشکل ہوتا ہے. تو اس میں لوگ سوچتے ہیں کہ بھئی کس سے کر لیں, کیسے لیں, کیا کریں. تو جب تک کسی کا کوئی ٹرسٹ نہیں ڈیولپ ہوتا تب تک وہ کسی کے ساتھ سائن نہیں کرتا ہے. ایٹ لیسٹ ہاں اس کا چسکے لیتا ہے. نہیں بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. اور اس لیے میں آپ سے کہنے کا مقصد یہی ہے, ہم سے بھی لوگ آپ سے بھائی اگر کوئی اس کی کیا وجہ, کیونکہ یہاں تو آپ کیا کہتے ہیں پنجابی ایک ایٹ پٹ تو 10 ریئلٹر نکل آتے ہیں وہاں سے نا. لوگ ہمیں بھی فون کرتے ہیں چسکے لینے کے لیے کبھی کبھی, لیکن وہ چسکے وہ بڑے خوش ہو جاتے ہیں اس چسکے میں کیونکہ we make them feel ease. تو کافی کمفرٹیبل زون میں ہم لوگ کافی اوپن, ان سے بلیک اینڈ وائٹ ہماری ساری چیزیں ہوتی ہیں. they like that approach. اور سب سے زیادہ وہ یہی ہے کہ ہم دونوں جو ہیں کافی ان کو کمفرٹ میں لے آتے ہیں. اور پھر ہمارا یہ ہوتا ہے کہ اکثر جو ہمارے کلائنٹ ہیں وہ, جس طرح آپ نے اچھی باتیں کی ہمارے بارے میں, اکثر لوگ یہی باتیں کرتے ہیں. کیونکہ ریل اسٹیٹ میں نے میرا جو اپنی آبزرویشن ہے اور جو سنتا ہوں میں سٹوریز, کہ بہت کم ریئلٹرز ہوتے ہیں جو ایک اپنی اچھی گڈ ول بنا کے رکھتے ہیں. موسٹلی کیا ہوتا ہے, پہلی ہی ٹرانزیکشن جب ہوتی ہے بائر یا سیلر کے ساتھ تو وہ ناراض ہو کے سائڈ پہ ہو جاتا ہے کہ یار آپ نے تو میرے ساتھ زیادہ, کیونکہ بعد میں اس کو اتنا لوگ کان میں بھرتے ہیں کہ بھئی تم نے کوئی انسینٹو وہ کیا کیش بیک بھی لیا, تمہیں دیا نہیں دیا, تمہاری ٹوٹی لیک ہو رہی ہے تمہیں چینج کروا کے کیوں نہیں دی, یہ کہ تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ وہ ایک طرح بدظن سا نہیں جیسے ہو جاتا, تو وہ پھر نیکسٹ ٹائم کے لیے سوچتا ہے کہ یار مجھے تو اس کے پاس نہیں جانا چاہیے. تو آپ کے ساتھ تو نہیں ایسا کوئی ایکسپیرینس ہے؟ دیکھیں چیز یہ ہے کہ ہر طرح کے لوگ ہوتے ہیں, لیکن جب آپ ان کو جو مین جو ان کے ٹارگیٹس ہیں وہ اچیو کر کے دیتے ہیں تو باقی چیزیں تو مائنر ہیں. آپ کسی چیز کی بھی کوئی گارنٹی نہیں ہوتی ہے, ہماری گارنٹی نہیں ہے کہ ہم یہاں سے باہر نکلیں گے. تو ہر بندے کے اپنا ایکسپیرینس بھی ہے. تو اس کا مین چیز یہ ہے کہ آپ اس کو جو مین اس کے جو گول تھا آپ نے اس کے لیے اچیو کیا یا نہیں, دیٹس اے مین تھنگ. دوسری یہ کہ ہم لوگ, میں ہوں یا خان زیب ہیں, ہماری جو ٹیم ہے پراپرٹی فرینڈس, بظاہر ہم دو ہیں لیکن اس کے پیچھے یہ ہے کہ ایک پورا نیٹ ورک ہے. ہمارے پاس 3-4 مارگیج ایجنٹس ہیں جو اگر کسی کو مارگیج میں کوئی مسئلہ, کیونکہ وہ تو ایک ریئلٹر کے لیے انتہائی ضروری ہے. میں کہتا ہوں مارگیج ایجنٹ جو ہے وہ ریئلٹر کی بیک بون ہے. ہاں تو وہی میں آپ سے عرض کروں کہ وہ 3-4 ہمارے پاس اچھے ریپیوٹیڈ مارگیج ایجنٹس ہیں جن کو کوئی پرابلمس وغیرہ ہیں یا کچھ ایشوز ہیں تو وہ ان سے. اچھا اسی طرح سے ہوم انسپیکٹر ہیں جو کہ تھورولی گھر کو انسپیکٹ کرتے ہیں کلوزنگ سے پہلے, اور پھر یہ جو 5-6 دن کی جو کنڈیشنز ہوتی ہیں کہ کوئی فیوچر میں کوئی سرپرائزز نہ رہیں. اسی طرح سے اور اگر کچھ کام کرنا ہے یا کانٹریکٹرز ہیں تو یہ سارا ایک پورا ٹیم ورک ہے جو ہم لے کے چل رہے تھے. اور اس کے ساتھ آپ کا ساتھ تو ہمارے ساتھ رہتا ہی ہے کہ وہ ایک جو پروجیکشن رہتی ہے کہ جو ہم لوگوں کی ایفرٹس ہیں وہ آپ لوگوں کے سامنے ہم لاتے ہیں. تو یہ ساری چیزیں ہیں فرنٹ پہ ٹیم پراپرٹی فرینڈس خان زیب رضا, لیکن از ناٹ اونلی 2, دیر از اے ہول ٹیم بیہائنڈ, پیچھے بہت بڑی ٹیم ہے. تو آپ اپنا نمبر دینا پسند کریں؟ آپ لوگ ہمیں ہماری ویب سائٹ ہے پراپرٹی فرینڈس پہ, وہاں پہ بھی پراپرٹی فرینڈس کے اسپیشلی اسپیلنگ بول دیں. Property Friends ends with Z, so PROPERTYFRIENDZ.com. اور میرا نام خان زیب اور میرا فون نمبر 647-865-6601. آپ لوگ مجھ سے بھی رابطہ کر سکتے ہیں. رضا نقوی 416-671-7877 اور ای میل کے لیے razanaqvi110@hotmail.com. چلیں بہت اپنا خیال رکھیے گا. تھینک یو ویری مچ. تھینک یو. تو
जी नाज़रीन, उम्मीद है आपको आज का हमारा ये प्रोग्राम पसंद आएगा। मैंने पहले भी इंट्रो में भी कहा और दोबारा यही बात करूँगा कि हमेशा कोशिश करें कि आपके जो जिन लोगों पे आप ट्रस्ट करते हैं उनके साथ जो है अपना बिजनेस जो है वो कोशिश करें करने की। और ज़रूरी नहीं है कि उसमें परसेंटेज कौन क्या ले रहा और क्या नहीं ले रहा। परसेंटेज तो देखें, यहाँ पे यूएसए बेस कंपनीज हैं जो कि 1% से 1.5 तक भी कर रही हैं बिजनेस, लेकिन उसके पीछे स्टोरी क्या होती है उसको कोई भी नहीं जानता। लेकिन आपके जो अपने कम्युनिटी में से जो लोग हैं, उसका मतलब ये नहीं कि $1,000 कमीशन पे आपका घर लिस्ट कर रहा है तो वो आपको सर्विसेज भी वो देगा जो कि आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं। वो कल को हो सकता है आप फ़ोन करें, आपकी फ़ोन कॉल ही ना उठाए जब सिग्नेचर एग्रीमेंट पे करके वो ले जाए, क्योंकि उसमें लिखा होता है कि वो आपको क्या क्या सर्विसेज दे। और हम लोग तो वो सर्विसेज जो है उन 10 फॉर्म को पढ़ते ही नहीं, क्योंकि वो फ़ोटोकॉपी इतनी पुरानी लेके फिर रहे होते हैं कि वो हमारे पढ़ने के काबिल भी नहीं होती और हम ब्लाइंडली उस पर सिग्नेचर कर देते हैं। तो इसलिए प्लीज़ इन चीज़ों का ख्याल रखें कि ज़रूरी नहीं कि परसेंटेज कम वाला ही बंदा जो है वो आपको अच्छी सर्विस दे सकता है, लेकिन वो अच्छी सर्विस नहीं देगा। अच्छी सर्विस हमेशा वही आदमी देगा, हो सकता है वो परसेंटेज भी कम ले लेकिन आपको सर्विस भी अच्छी दे। इन चीज़ों को हमेशा ज़हन में रखें जब भी कोई आप डॉक्यूमेंट जो है वो साइन करने जाए। तो इसी के साथ ही इजाज़त चाहूँगा। नेक्स्ट प्रोग्राम में इंशाल्लाह किसी नई पर्सनैलिटी के साथ हाज़िर होऊंगा। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।